مسلح افواج کو قوم کی حمایت حاصل ہے، دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیں، افواج دہشت گردی کا خطرہ ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب، شرکاء کا کہنا تھا سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزام وتیرہ بن چکا، بے بنیاد الزامات عوام اور فوج میں درار ڈالنے کی کوشش ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کا عزم، معیشت اور تعلقات کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کا وعدہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مشترکہ پریس کانفرنس، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی عرب کی جانب سے بڑی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ اور IMF کی پاکستان کی قومی مجموعی پیداوار بہتر ہونے کی پیش گوئی، پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں بھی کمی کا امکان۔ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری، پاکستان کی ربع سال معاشی شرح نمو 2%، اگلے سال 3.5% رہے گی، اگلے مالی سال مہنگائی میں 12% کی نمایاں کمی متوقع۔ اور فیض آباد انکوائری کمیشن میں کب کیا ہوا، تفصیلات ARY نیوز پر۔ کمیشن کو ابتدا میں فنڈ اور دفتر کے حصول جیسے انتظامی مسائل کا سامنا رہا۔ رپورٹ کے مطابق کمیشن کو سب سے بڑا چیلنج ریکارڈ تک رسائی کا تھا۔ وزارت داخلہ کے سیکریٹریز ریکارڈ دینے میں ٹال مٹول کرتے رہے۔ وزارت اطلاعات اور IB کے فراہم کردہ ریکارڈ سے معلومات ملی۔ It is clear to transform Pakistan into a hub of economic activity and innovation, creating an attractive environment for global investors, particularly our Saudi brothers. SIFC کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی وفد کے ہمراہ شرکت، وزیر اعظم نے مہمانوں کا استقبال کیا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی اجلاس میں شریک، سعودی وفد کو سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان میں زراعت، معدنیات، توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں، SIFC سے تجارتی تعاون بڑھانے میں مدد ملے گی، دونوں ملکوں کے تعاون سے بہترین نتائج کی امید ہے۔ سعودی وفد کو PIA ایئرپورٹس کی نجکاری میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش، وفد کو اسلام آباد کے 2 5 اسٹار ہوٹلز کی نجکاری میں جوائنٹ وینچر کی بھی پیشکش۔ سعودی وفد نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا قیام خوشائند قرار دے دیا۔ صدر آصف زرداری سے سعودی وزیر خارجہ کی وفد کے ہمراہ ملاقات، صدر آصف زرداری نے کہا پاک سعودی تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں بدلنا چاہتے ہیں، اسلامی دنیا کی خوشحالی سعودی عرب کی ترقی سے وابستہ ہے، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی وفد کا دورہ اسٹریٹجک اور تجارتی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاری بڑھانے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا، سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ ملاقات میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی گفتگو۔ عالمی برادری غزہ میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، پاکستان اور سعودی عرب کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا غزہ میں قحط کی صورتحال ہے، اب قلت خوراک سے شہادتیں ہو رہی ہیں، جنگ بندی کے لیے عالمی کوششیں جاری ہیں، خطے میں تنازع کو مزید نہیں بڑھانا چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا غزہ میں انسانیت سوز جرائم ہو رہے ہیں، پاکستان کو شدید تحفظات ہیں، فلسطینیوں کی نسل کشی کو ختم کیا جائے۔ امریکہ چین سے گہری دوستی اور تجارتی تعلقات ہیں، IMF سے 3 سال کے قرض پروگرام کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی ایجنسی کو انٹرویو، کہا خراب کارکردگی والے اداروں کی نجکاری درمیانی مرحلے میں ہے، PIA کی نجکاری ہوگی، PIA کی نجکاری اچھی رہی تو دوسری کمپنیز بھی جلد ہی نجکاری کی طرف جائیں گی۔ پاکستان آیا ہے، ہم لوگ ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، پیسے کی ریل پیل ہوگی، کاروبار چلے گا، ہم لوگ پیسیت پارٹی اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ فیض آباد انکوائری رپورٹ پبلک ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، جو لوگ اس میں قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے،
फैज आबाद धरने की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 21 अप्रैल के ज़मीनी इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने प्री पोल रिगिंग का बाजार गर्म कर रखा है। अहमद चट्टा और फयाज चट्टा के घर पर पुलिस वैन लगाई गई। कॉर्नर मीटिंग के लिए आने वाले लोगों को उठाया गया, जदोकूब किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया पीटीआई को हरवाएं तो आपको कनाडा में सफीर तैनात कराएंगे। मैं अपने दोनों क्लाइंट्स को, इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, इस मुकदमे से, साइफर से मैं अपनी नजरों में क्लियर कर चुका हूं। हमारी तरफ से कंक्लूड है, अब बकाया फैसला आना बकाया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। कहा आजम खान का बयान काबिल एतबार नहीं, वो खुद एक मुल्जिम था, उसका बयान कमजोर शहादत है। गवाह बनना था तो वादा माफ गवाह बनकर आते। अदालत ने इस्तफसार किया, एक सिविल सर्वेंट अचानक गायब होता है और फिर अचानक वापस आ जाता है, क्या इस बात का मुकदमे पर असर पड़ेगा? साइफर तो अहम मुकदमा है, आम मुकदमे में भी कोई मरकजी गवाह गायब हो जाए तो वापस आकर उसके बयान की क्या हैसियत होगी? फ्लड गेट खोल दें तो कोई भी मरकजी गवाह ऐसे ही गायब किया जा सकता है। डीलों पे बिलीव बिल्कुल ही नहीं करते। किसी डील के नतीजे में न खान साहब ने बाहर आना, और अगर डील करनी थी तो फिर पहले ही कर लेते। ऐसे डील ने खान साहब ने यकसर मुस्तरद किया, कोई ऐसी बात नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात शीशे लगाकर कराई गई, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। शेर अफजल मरवत इस मामले पर पिटीशन फाइल करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई किसी डायलॉग की वजह से नहीं होगी। रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो तो बानी पीटीआई अप्रैल में रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई का कहना है आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। शेर अफजल मरवत का कहना है जेल हुकाम ने बल्ब लगाकर हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की। का लॉ ऑर्डर का इशू है, सिर्फ सिंध का नहीं है। पुलिस और रेंजर कच्चे में कार्रवाइयां कर रही है और कार्रवाइयों से फायदा हासिल हो रहा है। 13 मगवियों को बाजियाब्त कराया गया। 6 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया गया। अप्रैल की शुरुआती 15 दिन में कराची में पुलिस के हाथों 11 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे गए। अमन सिर्फ सिंध नहीं पूरे मुल्क का मसला है। निगरान दौर में सिंध का अमन खराब हुआ। वज़ीर इत्तलाअ सिंध शर्जील मेमन कहते हैं रवा माह कराची से 149 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। कच्चे में टारगेटेड एक्शन से बेहतरी आई है। 13 मगवियों को बाजियाब कराया। सूरत-ए-हाल पर जल्द काबू पा लेंगे। सिंध पुलिस ने मंशात की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी। 19 अप्रैल से कराची में पीपल्स बस सर्विस के मजीद रूट शुरू कर रहे हैं। 20 अप्रैल से मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस का आगाज होगा। फॉर्म 47 वाला वजीर आजम मुल्क लीड कर रहा है। सूबे और आवाम के लिए इसी से मामलात करने हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मेरी मुलाकात पर बानी पीटीआई नाराज नहीं। उन्होंने खुद बारहा कहा मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। बानी पीटीआई जल्द बाहर और मुल्क के वजीर आजम होंगे। नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद तंदूर पहुंच गए। नवाज शरीफ ने कहा रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। एमपीएस को तंदूरों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। कहा रोटी सरकारी निक से ज्यादा बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तूफानी बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। बारिश, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से 9 बच्चों और 3 खवातीन समेत 21 अफराद जाँ बहक। पीडीएमए के मुताबिक 330 घरों को नुकसान पहुंचा। 53 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 277 घर जुज़वी मुतासिर हुए। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी मफलूज, दर्जनों मकान गिर गए, रास्ते बंद, फसलें और बागात मुतासिर। पंजगुर, पसनी, हरनाई, चागी में सैलाबी सूरत हाल। मुल्क भर में आज से 22 अप्रैल तक मजीद बारिशों का इम्कान। एनडीएमए का मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट जारी। ईरान ने तहवील में लिए गए इसराइली जहाज पर मौजूद 2 पाकिस्तानियों को जाने की इजाजत दी थी। सिपारती ज़राए का कहना है ईरान ने इजाजत पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की कोशिशों पर दी। ईरान ने आगाह किया है पाकिस्तानी अमला जब चाहे वतन वापस जाने के लिए आजाद है।
سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی 2400 روپے اضافے کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 2,49,700 روپے ہو گئی۔ ایک ماہ میں پیٹرول دوسری بار مہنگا ہونے پر شہری برہم، کہا ہر 15 دن بعد پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، آمدنی ہے نہیں، اپنا حال کس کو سنائیں؟ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 53 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 293 روپے 94 پیسے کا ہو گیا، ڈیزل 8 روپے 14 پیسے مہنگا، 290 روپے 38 پیسے کا لیٹر ہو گیا۔ گرفتاریاں، جرمانے بے اثر، پنجاب حکومت سرکاری قیمت پر روٹی فروخت کرانے میں ناکام، شہریوں کو روٹی بدستور 20 اور نان 30 روپے میں مل رہا ہے۔ سینئر نائب صدر نان روٹی ایسوسی ایشن وحید عباسی کہتے ہیں روٹی سستی بیچنی ہے تو آٹے کی قیمت کم کی جائے۔ صدر نان بائی ایسوسی ایشن شفیق قریشی کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، انہیں سستی روٹی نہ بیچنے کا ویڈیو پیغام جاری کرنے کے بعد 14 اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی پی 133 ننکانہ صاحب سے نون لیگ کے امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ این81 گجرانوالہ سے لیگی ایم این اے اظہر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ صہیونی طیاروں کی بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 46 فلسطینی شہید، 110 زخمی۔ جبالیہ میں ایک اور مسجد بھی شہید کر دی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے غزہ کی پٹی میں 2 اجتماعی قبریں اور الشفا اسپتال سے 10 لاشیں ملی ہیں۔ شمالی غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں بھی ایک اجتماعی قبر میں 20 لاشیں دفنائی گئی تھیں۔ دبئی اور ابوظہبی سمیت متحدہ عرب امارات کی مختلف ریاستوں میں طوفانی بارش، تعلیمی ادارے بند۔ عمان میں موسلادھار بارشیں، مختلف حادثات میں 17 افراد جان سے گئے۔ بحرین میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش۔ افغانستان میں بارشوں کے دوران حادثات، 33 افراد جاں بحق۔ بیساکھی تہوار کی تقریبات گردوارہ جنم استھان میں جاری، بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے یاتری تقریبات میں شریک۔ سکھ یاتری 2 روز قیام کے دوران اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز شروع ہونے میں 2 دن باقی۔ قومی ٹیم کا راولپنڈی میں پریکٹس سیشن، گزشتہ روز پنڈی میں بارش کے باعث ٹیم کا ٹریننگ سیشن منسوخ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا T20 میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ قومی کھلاڑیوں کی انڈور کرکٹ، محمد عامر، عماد وسیم، شاہین آفریدی، زمان خان اور ابرار احمد نے ہوٹل کے کوریڈور کو میدان بنا لیا۔ پی سی بی نے ویڈیو شیئر کر دی۔ ویسٹ انڈیز ویمنز کرکٹ ٹیم گرلز ان گرین سے 2 ہاتھ کو تیار۔ وائٹ بال سیریز کی تیاریاں نیشنل بینک اسٹیڈیم میں جاری، دونوں ٹیموں کا جم کر نیٹ سیشن۔ ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم کا پاور ہنٹنگ پر زور، آئی سی سی چیمپئن شپ کے پوائنٹس بڑھانے کے لیے ون ڈے سیریز جیتنا گرلز ان گرین کا مشن ہے۔ فخر زمان نے T20 ورلڈ کپ پر نظر جمالی، کہا میرا ہدف ہے اچھا پرفارم کر کے ٹیم کو کامیابی دلاؤں۔ شرجیل خان ہمیشہ سے فیورٹ پاکستانی کرکٹر ہیں۔ عثمان خان کہتے ہیں گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے کرکٹ کے ساتھ نوکری بھی کرتا تھا۔ پاکستان ٹیم میں شامل ہونے تک کا سفر بہت مشکل تھا، اخراجات پورے کرنے کے لیے کراچی میں بائک سروس بھی چلائی۔ کوشش کروں گا نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں اچھا پرفارم کروں۔ انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی نے گولز کا چھکا لگا دیا، کول پالمر کی دھماکے دار پرفارمنس، ایورٹن کے خلاف 4 گول اکیلے ہی داغ دیے۔ ابتدائی 29 منٹ میں ریکارڈ ہیٹرک کی چیلسی نے ایورٹن کو بے بسی کی تصویر بنائے رکھا، 6-0 کے بڑے مارجن سے کامیابی۔